بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو اس میں کنٹریبیوشن ہوگی ہماری، ایسے ہی صرف شاگرد نہیں آئیں گے، ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں بلکہ دوسرا بیچ شروع ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اچھا علمی اضافہ ہوگا۔ اور دیکھیں کروڑوں کی تعداد، آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے، دو چار لوگ ہی فیمس ہوتے ہیں ایسٹرالوجی کی دنیا میں، لیکن انشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹس ہم آپ کو بھی دیں گے، آگے لائیں گے، پروگرامز میں بھی لائیں گے جو واقعی سہل ہوں گے کہ وہ آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو بھی چاند گرہن کے حوالے سے ویڈیوز موسٹلی وہ لوگ بلاگرز کی سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا صرف فیک، آپ کو پتہ ہے کہ فیک اس کا بنا ہوا ہے، اتھینٹک نہیں ہے اتنا، تو کائنڈلی یہ جو خونی چاند گرہن اور اس طرح کی باتیں صرف پراپر اتھینٹک اسٹرالوجر کی ہی ویڈیو دیکھیں آپ۔ یہ یوٹیوبر بلاگرز اس کو پلے کرتے ہیں جسٹ آپ کو حیران یا شاک کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ لازمی، کیونکہ اس دفعہ اگست میں بھی انہوں نے کروا دیا تھا چاند گرہن، مجھے فون آ رہے تھے کہ جی چاند گرہن، میں نے کہا کون سا چاند گرہن؟ اور پھر اندر چکر یہ تھا کہ ویڈیو جب کوئی دیکھے کھولے تو اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رپورٹ غلط ہے تھم نیل میں خونی چاند گرہن، اور بعد میں کہتے تھے اندر کھول کے کہ یہ غلط ہے، بس اتنی سی بات۔ تو اتنا لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ سے نا چاند گرہن سورج گرہن کی ڈیٹس یا چیزیں لینے لگ جائیں۔ ایک تو ابھی سے بتا دوں کہ 7 ستمبر کا جو چاند گرہن ہے وہ فل اکلپس ہے۔ فل اکلپس ذاتی طور پہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے پارشل سے، اس لیے ایک تو اس کی جو کہہ لیں کہ اثرات بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ سیکنڈلی 21 اور 22 کو سورج گرہن آئے گا، لیکن وہ پارشل ہوگا، لیکن سورج کا گرہن تو پارشل بھی کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے دنیا کو چلانے میں رزق کا ذریعہ ہے سورج جو اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن چاند جو ہے وہ آپ کو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں اس نئی ویڈیو کے توسط سے کہ چاند گرہن ہمیشہ عوام کو لگتا ہے، چاند گرہن ہمیشہ عوام کی تنگیوں کو بڑھاتا ہے، چاند گرہن ہمیشہ عوام کے جذبات کو ابھارتا ہے، چاند گرہن ہمیشہ عوامی جذبات میں فلکچویشن لاتا ہے۔ چاند گرہن آپ کے کیونکہ ایموشنل ورلڈ ہے اور اس میں اچھال آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فل ہے، عوام کو لگے گا۔ اب آ جائیں کہ کیوں اتنا، کیا کوئی بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے کہ بہت بڑا ہیومینٹیرین کرائسس؟ اس کی ریزن ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہیومینٹیرین کرائسس کوئی بہت بڑا جنم لے سکتا ہے کیونکہ ایکویریس سائن میں لگ رہا ہے، اور ایکویریس سائن بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ آپ کا کہہ لیں ایکویریس سائن آپ کا ہیومینٹیرین سائن کہلاتا ہے۔ یہ لوگ فلاحی کام بہت کرتے ہیں، اور اس ٹائم آپ کے جو میاں صاحب کو بھی لگ سکتا ہے میاں صاحب بھی کہیں ایکویریس میں ہیں ہلکے پھلکے۔ اور 7 ستمبر سے کیونکہ یہ رات کو لگے گا تقریباً، اس میں 2 اوقات آ رہے ہیں جو ڈیفرنٹ پرانی جنتریوں کے حساب سے، یہ 8:30 بجے رات کو شروع ہوگا اور پھر یہاں سے 5.5 گھنٹے تک جائے گا۔ اور اس کا جو دوسرا جو کرنٹ کچھ سافٹ ویئرز ہیں وہ اس کو جو ٹائم دے رہے ہیں وہ تقریباً شام 5:30 سے 8:30 پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن بیٹر ہے کہ آپ لوگ بس اس کا مڈ میں نماز آیات ضرور پڑھیں، 5 رکوعوں سے 1 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، 1 رکعت 1 رکوع، 1 رکعت 1 رکوع، اس طرح 5 رکوع 1 رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت بھی تو سورۃ فلق ناس پڑھ لیں، آئیڈیل ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد ہیومینٹیرین کرائسس جو ہے وہ یوں جنم لے سکتا ہے کہ ایکویریس سائن میں لگ رہا ہے، مارس سیٹرن آپس میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹرن ریٹرو ہو کے راہو کو بھی دیکھ رہا ہے، راہو بھی اس کے ساتھ ہے ایکویریس سائن میں، یعنی کہ راہو بھی گرہن لگائے گا سیم ٹائم پہ۔ اب یہ جو راہو، مون اور پھر ایکلپس ان ایکویریس سائن، بہت بڑا کچھ ہو سکتا ہے، کائنڈ آف غزہ کی ایویکویشن سے لے کے پاکستان انڈیا جنگ سے لے کے افغانستان انڈیا پاکستان، یہ آپ کا رشیا، یہ سارا ایریا، اور آپ کا یہ بلکہ ملیشیا، اور یہ جو ساؤتھ ایسٹ ہے تھائی لینڈ، اور یہ جو سارے تائیوان اور جاپان، اور یہ کچھ اس آسٹریلیا کا حصہ بھی، اور آپ کے پھر یہ جو ترکی، اور پھر اس کے ساتھ کے کچھ ایریاز، پھر آپ کی یہ شام اور یہ ساری پٹی، کافی بڑا المیہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور وہ بتایا نہیں جا سکتا، بہت بڑا ہو سکتا ہے، بگ 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 ڈیزاسٹر یو کانٹ ایون امیجن۔ اور اس کی ریزن صرف کیونکہ آپ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ خونی وونی کوئی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ریڈ نہیں ہونے جا رہا، کوئی بلڈ مون کائنڈ آف جو وہ تھم نیل کی کہانی ہے، المیہ بہت بڑا جنم لے سکتا ہے۔
ہیومینٹیرین کرائسس بہت بڑا ہو سکتا ہے. وہ غزہ میں آپ کے ہاں ایون پاکستان انڈیا جنگ میں بہت بڑا موو ہو سکتا ہے. آپ کی تو کہہ لیں کہ 11-12 آپ کے تو کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہے ان کے لیے بھی ٹربلس ہو سکتا ہے. انڈیا کے مودی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ان کے صدر کے لیے بھی, ہر طرف جو آپ کے یہ ہیڈ آف اسٹیٹس ہے نا, صرف پاکستان انڈیا کے خصوصاً, ان کے لیے ٹربلس ہو سکتا ہے. عوام کھڑی ہو جائے گی, سکھ کھڑے ہو جائیں گے, پنجاب کھڑا ہو جائے گا, احتجاج بہت زیادہ پھوٹ پڑیں گے. مطلب ہم اس کو بتا نہیں سکتے. ویسے یہ 71 میں بھی آیا تھا, ایکویریس سائن میں لگا تھا. اس سے پیچھے بھی یہ کافی اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب یہ آیا ہیومینٹیرین کرائسس کسی نے جنم لیا ہے. اور اب یہ ہے کہ 7 سپٹمبر سے آنورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ستمبر کو آپ لوگ منا رہے ہوتے ہیں 65 کی یاد, 7 کا یہ بن رہا ہے, تو یہ دن وہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کامن گراؤنڈز پہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کارگل مئی میں ہوا تھا, یہ اٹیک بھی جو آپ پہ ہوا مئی میں ہوا. اچھا, اس کے بعد آپ لوگوں کی جو پچھلی سملیرٹیز ہیں وہ آگے میچ کرنے والی ہیں. تو یہ کافی زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا یہ جیسے آپ ماشاءاللہ وہ جیسے کہتے ہیں اچانک آپ کو بھی ویڈیو ڈارک ہو گئی ہے, بس ایسے ہی کوئی کرائسس اچانک جنم لے گا کہ دنیا اندھیرے میں چلی جائے. ہاں, سب سے ضروری بات جو مس ہو رہی ہے, انٹرنیٹ بند ہوگا کہیں نہ کہیں. انٹرنیٹ بند ہوگا, انٹرنیٹ کا مسئلے آئیں گے, آپ کے کوئی پبلک فگرز ایکسپوز ہوں گے, دوائیوں کے اسکیم کو پکڑے جائیں گے, میڈیکل جو اسکیمز ہیں کوئی کرپشن پکڑی جائے گی میڈیکل کی دنیا میں, ہاسپٹلز یا دوائیوں سے. اسی طریقے سے این جی اوز کے اسکیم اور این جی اوز پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. یو این او کی جتنی این جی اوز ہیں پیپل ڈونٹ ایون ٹرسٹ دیم. یہ این جی اوز پہ ٹرسٹ ختم کرنے جا رہا ہے, یہ آپ کے کرپشن پہ سامنے لائے گا, کوئی ایکسپوز کرے گا. اس طرح کی صورتحال اوورال بن رہی ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس غزہ میں کوئی بہت بڑا المیہ جنم لے گا. اور جو پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے بادل بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹلی 6 سپٹمبر پھر وہی ڈیٹ آ رہی ہے جب ہم پہلے ایک دفعہ ایک دوسرے سے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر چکے ہیں دو ہاتھ, اور اوپر سے یہ گرہن, تو یہ ساری اس کو لگتا ہے کہ بہت بڑا اٹیک ہوگا اور اس کو بہت بڑی شدت دے سکتا ہے. اسامہ صاحب, یہ چاند گرہن جو ہے, یہ جو بروج ہے کن بروج پر امپیکٹ بھی ڈالے گا, یہ ذرا بتا دیں جو ہمارے آڈینس ذرا شارٹلی. دیکھیں سب پہ ہی ڈالے گا, جس گھر میں لگے گا اس کے اس حصے میں جو ہے یہ اپنی اس کو امپیکٹ کرے گا. جس ہاؤس میں لگے گا وہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. مثال کے طور پہ جیسے سب سے زیادہ تو ایکویریس کی پرسنالٹی کو ہٹ کرے گا, کیونکہ ایکویریس کے جو ہے موڈ اور اس کے ایموشنل فرسٹ ہاؤس میں لگے گا. پھر اسی طریقے سے یہ فلکچویشن ہوگی. اسی طریقے سے ایکویریس کے جو سامنے سائن ہوتا ہے, جو اس کا پارٹنر کا ہاؤس یا اس کے سوشل اسپاؤس, اس پہ بڑا ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا, کیونکہ چاند ہے نا, چاند سیدھا اور سامنے ہوتا ہے, تو وہاں اپنی انرجیز میں فلکچویشن لے آئے گا. باقی ڈیفینیٹلی اس نے جتنے بھی سائنز ہیں ان کے ہر کسی کے اپنے اپنے جو ٹورس کے لیے ان کی گینز ہاؤس میں فلکچویشن لائے گا, لبرا کے لیے اس کے پارٹنرشپ رومانٹک لائف میں یہ لائے گا. اسی طریقے سے جو آپ کے لیوز ہیں, لیو کے جو سمجھ لیں کہ سوشل ہاؤس میں, کیونکہ یہ اس ٹائم ہے, ان کے بھی میاں بیوی یا بزنس پارٹنرز کے اس میں کوئی ٹربلز آ سکتی ہیں. جمنائی کے لیے فوراً ٹریول ڈیلے ہو جائیں گے, مطلب جمنائی کو اگر سفر کرنا ہے تو کر لے فوراً, ورنہ ان کا پینڈنگ میں چلا جائے گا, کچھ ایسا ہوگا جمنائی کے لیے. کینسیرینز کی جو ہے وہ اچانک کوئی وراثتی معاملہ یا اس کی کوئی جائیداد کا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں ٹربل آ جائے گی 8ویں گھر میں, کیونکہ اس کے لگے گا. اچھا, اسی طریقے سے آپ کے جو ورگو ہے, سمجھ لیں کہ ورگو کے لیے بھی جو اس کے بزنس اسپیکٹ کہہ لیں یا اس کے کوئی ڈیلز یا ڈیلنگز جو ہوتی ہیں اس میں پرابلمز آ جائیں گی کچھ عرصے کے لیے. ہوگا اس کا امپیکٹیو ٹائم بیسیکلی صرف اور صرف 15 دن 20 دن. تو جو دنیا کو فیس کرنا ہے یا بروج کو فیس کرنا ہے وہ 15 سے 20 دن کے لیے کرنا ہے. افیکٹو ٹائم میں یہ اپنا امپیکٹ کرے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 21-22 کو سورج گرہن بھی ساتھ اس کو دھکا لگا دے گا. تو کہانی یہ ہے کہ ستمبر دنیا کے لیے ستم گر ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں اجازت دیں,
ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.